بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تخش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ، کہ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ یہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ دینار، دراہم یہ عربوں کی کرنسیاں ہیں جو اس زمانے میں بھی چلتی تھی اور آج بھی انہی نام سے کرنسی موجود ہیں۔ تاہم اس زمانے میں دینار یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، خالص سونے کا، اور درہم یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ آج درہم یا دینار کے نام سے کاغذی نوٹ وہاں چلتے ہیں جو انہی نام سے ہیں۔ کویت کے اندر دینار چلتا ہے، اسی طرح دبئی وغیرہ امارات کے اندر درہم، جبکہ سعودیہ کے اندر اس کو ریال کہا جاتا۔ تو دینار سونے کا سکہ اور دراہم چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ فرمایا جو دینار کا بندہ ہو، درہم کا بندہ ہو، عبد الخمیسہ چادر ساز و سامان کا جو بندہ ہو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ دینار یا درہم کے بندے سے مراد وہ شخص جو مال و دولت کا رسیہ ہو، مال و دولت کی محبت میں آخرت سے غافل ہو، یعنی مال و دولت کی محبت اس کے دل میں ایسا ہو کہ دن رات اسی کی دھن میں لگا ہوا ہو، بس مال کمایا جائے، آخرت سے غافل ہو۔ اور پھر مال کما کر بھی مال کے جو حقوق ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور دیگر اعزاء اقربا کے اخراجات، ان کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کرے۔ کچھ ہوتے ہیں جو مال کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، نفلی صدقہ و خیرات نہیں کرتے۔ ایسے ہی کچھ وہ ہیں جو اپنے ان اہل و عیال ماتحتوں پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں جو ان کے ماتحت ہیں، جن کا نان و نفقہ ان کے ذمے میں لازم ہے، اس پر خرچہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو صرف مال و دولت کا پجاری بن کر رہ گیا ہو۔ ان اعطی رضی وان لم یعط سخط، اور مال کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہو کہ اسے مال دیا جائے تو وہ راضی ہو جائے، مال نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائے، یعنی ہر وقت لوگوں کے مال پر اس کی نگاہ ہو۔ کوئی اگر اسے مال دے تو اس سے خوش ہو، اگر کوئی نہ دے تو اس سے ناراض ہو۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے حوالے سے وہ یہ بات کہی جا رہی ہو کہ اگر اللہ اس کو مال عطا کرے تو وہ اللہ سے راضی ہو جائے، اور اگر اللہ جل شانہ اس کو مال نہ دے تو اپنی الزام کے مطابق اللہ سے شکوے شکایات اور ناراضگی کا نعوذ باللہ اظہار کرے۔ تعس وانتکس، ایسا شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ دوبارہ بد دعا حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ وَإِذَا شِيكَ فَلَن تُخِشَ، جب ایسے شخص کے پیروں پر کوئی کانٹا چبھ جائے تو کوئی اس کے کانٹے کو نہ نکالے۔ مراد یہ ہے حدیث کا کہ جو شخص مال و دولت کا عادی ہو اور اس کی ہی دھن میں لگا ہو، آخرت سے غافل ہو، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، لوگوں کے مال پر ہی اس کی نگاہ نظر ہو،
ایسے شخص کو اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کوئی اس کی مدد معاونت نہ کرے، کوئی اس کی مدد معاونت نہ کرے۔ یہ سخت الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر بیان فرمائے۔ وَإِذَا شِيكَ کا معنی آتا ہے کانٹا چبھ جانے کے، کنایہ ہے کہ تکلیف کے پہنچ جانے کے، کہ کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی کوئی کانٹے جیسی تکلیف بھی پہنچ جائے تو فلن تو خیشہ، تو کوئی اس کی مدد نہ کرے، معاونت نہ کرے۔ تو ایسے شخص کے لیے جو مال و دولت، دیکھیں مال و دولت ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز بقدر ضرورت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ یہ ضرورت سے مقصد بن جائے اور دن رات اسی کی دھن میں ہو، اور ایسے لگ جائے کہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ہی ہم بھول جائیں، اس کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی جانے لگیں، اس کی وجہ سے ہماری دیگر تسبیح تلاوت و ذکر و اذکار میں بھی خلل واقع ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بندوں کے حقوق میں بھی خلل واقع ہو رہا ہے، تو پھر ایسا مال فتنہ بن جاتا ہے، خطرے کی علامت بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے تمہارے اس مال کو بھی تمہارے لیے آزمائش بنایا، ان اولاد کو بھی تمہارے لیے آزمائش بنایا۔ بس اوقات مال کی وجہ سے بھی انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اسی طرح بس اوقات اولاد کی محبت اور ان کو اچھا کھلانے پلانے کی وجہ سے بھی بندہ آخرت سے بے غافل ہو جاتا ہے، ہر وقت کمانے میں اور ان کو اچھا کھلانے پلانے میں لگا ہوا۔ تو اس بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بد دعا دی کہ ایسا ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ایک آدمی ان حقوق کا اہتمام بھی کرے اور مال بھی بقدر ضرورت کماتا رہے، مال پر وہ سوار ہو، مال اس پر سوار نہ ہو، مسلط نہ ہو، تو پھر ایسا مال تو اس کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے کہ اس مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرتا۔ اس کے بالمقابل دوسرا شخص فرمایا کہ طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، بڑی خوشخبری ہے، بڑی برکتوں کا باعث ہے وہ بندہ جو اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑے اللہ کے راستے میں نکل کھڑا ہو، یعنی اس کا مال اس کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے نہ روکے، مال کی محبت اللہ کے راستے میں نکلنے سے نہ روکے۔ اشعث رأسہ، پراگندہ بال ہیں، مغبرۃ قدماہ، پیر بھی گرد آلود ہیں، ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر وہ اللہ کی اور امیر کی اطاعت کرتا ہوں، اگر اس کو نگرانی چوکیداری میں لگا دیا جائے تو وہ نگرانی چوکیداری کرے۔ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، اگر اس کو پیچھے رکھا جائے تو پیچھے رہ کر لوگوں کے مال اور سامان کا خیال کریں۔ إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وہ ایسا مفلوق الحال اور کمتر ہوتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں آنے کی اجازت مانگے تو لوگ اسے اجازت نہ دیں، اگر کسی کی وہ سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول نہ کریں۔ ایسے شخص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طوبیٰ، خوشخبری سنائی کہ ظاہری مال و اسباب کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے اس کا مال اس کو نہیں روکتا، اللہ جل شانہ کی ہر دم اطاعت کرتا ہے، بندوں کی نافرمانی نہیں کرتا، اگر کوئی اس پر حاکم یا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ مفلوق الحال بظاہر ایسا ہے، یعنی پاس پلے کچھ نہیں ہے، حیثیت اس کی معاشرے میں نہیں ہے کہ مجلس میں آنے کی اجازت نہیں ملتی، اس کی کوئی سفارش کو کوئی حیثیت وقعت نہیں دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک ایسے آدمی کا مقام مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اس لیے غرباء فقراء ان کو کم حیثیت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بے حیثیت نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو کم مرتبہ یا کم تر خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے یہاں کس کا کیا مقام، کس کا کیا مرتبہ ہے،
ہمیں دنیا میں اس کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ ہو سکتا ہے جس کو ہم دنیا میں کمتر سمجھ رہے ہوں وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہو۔ اس لیے اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ انسان خیر خواہی کا معاملہ کریں، کسی کی بدخواہی نہ کریں، کسی کے ساتھ برا رویہ برا سلوک نہ کر دے۔ ایک مانگنے والا سوال جو ہے مانگنے کا دست سوال دراز کرنے والا، اس کو بھی حقیر سمجھنے سے گریز کرے۔ کیا پتہ وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑے مقام اور مرتبے والا ہو۔ تو مال و دولت اگر اس کی محبت حد سے بڑھ جائے اور حقوق اللہ حقوق العباد میں بے اعتدالی ہونے لگے تو یہ فتنہ اور آزمائش۔ اور اگر یہ نہ ہو یا ہو لیکن اللہ اس کے بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہ کرتا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے سے مال اس کے لیے رکاوٹ نہ بنتا ہو، تو پھر یہ مال اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے اور آخرت کے حصول کا ذریعہ بن جاتی۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کے توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔